السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی زراعت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افتخار الحسن۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے انتہائی اہم اور خطرناک ایشو پر۔ وہ ایسا ایشو ہے جو کرونا سے بھی خطرناک ہے اور جس کے اتنے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میری مراد پاکستان میں گزشتہ 1 سال سے جو ٹڈی دل ہے اس نے حملہ کیا ہوا ہے، لیکن حکومت کی مجرمانہ غفلت یہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے کہ آپ ایک زرعی ملک ہیں اور گزشتہ 1 سال سے آپ کے ملک میں لوکسٹ نے حملہ کیا ہوا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہیں، اس کے تدارک کے لیے آپ کچھ کر نہیں رہے۔ اس سے بڑا کوئی جرم ہو نہیں سکتا۔ 22 کروڑ کی عوام ہے اور 22 کروڑ کی عوام کا دار و مدار صرف اور صرف پاکستان کی زراعت پر ہے۔ اگر پاکستان میں زراعت نہ ہو، خدا نخواستہ، تو یقیناً یہ قیامت کے مناظر ہوں گے۔ یہ کرونا ایک ایسی وائرس تھی جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، لیکن پاکستان الحمدللہ غریب ہونے کے باوجود، وسائل نہ ہونے کے باوجود پھر بھی سروائیو کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ صرف زراعت ہے۔ خدا نخواستہ پاکستان میں اناج نہ ہوتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کرونا وائرس کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ یہ گزشتہ 1 سال سے جب یہ بلوچستان سے سندھ میں آیا تو سندھ حکومت نے بڑا شور مچایا کہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کی جائے، حکومت پاکستان اس کے لیے فنڈز قائم کرے اور اس کے خاتمے کے لیے ہنگامی اقدامات کرے، لیکن وفاقی حکومت نے اس طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ آہستہ آہستہ یہ ٹڈی دل بلوچستان سے سندھ میں آئی، سندھ میں تباہی کرتی ہوئی پنجاب کا جو چولستان کا علاقہ ہے، خصوصاً رحیم یار خان ہے، یہاں پر اس نے بڑا نقصان کیا، لیکن اس کے باوجود حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی اور یہ اس کی پرورش ہوتی رہی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پنجاب کے تقریباً تمام اضلاع میں ٹڈی دل بھرپور طریقے سے حملہ آور ہے، اور اس وقت ہماری جو فصلیں ہیں، اور جس طرح میں اب بات کروں کپاس کی فصل کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر کپاس کی فصل کو یہ کھا رہی ہے، اسی طرح مکئی کی فصل کو یہ کھا رہی ہے۔ جب یہ فصلیں ختم ہو جائیں گی تو یقیناً اس علاقے میں جو درخت موجود ہیں، جہاں سبزہ ہے، اس کو یہ کھا جائے گی۔ میں اب فصلوں کی بات کیا کروں، اس کا تو اتنا شدید حملہ ہے کہ یہ شہروں میں آئی پھر رہی ہے۔ شہر کے لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ایک نسل کے بعد اس کا حملہ پاکستان میں ہوا ہے۔ اس کے کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان میں ایک ادارہ موجود ہے جس کو لوکسٹ کنٹرول کہا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ بھی تباہی کے دھانے پر پہنچ گیا ہے۔ نہ تو اس کے پاس اب ماہرین موجود ہیں، نہ اس کے پاس کوئی ایسے ہتھیار موجود ہیں، نہ اس کے پاس کوئی مشینری موجود ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسی دوائی موجود ہے جو اس کا خاتمہ کر سکے۔ حکومت پاکستان کی غفلت کی وجہ سے اس میں شدت آتی جا رہی ہے اور شدت اس قدر آ گئی ہے کہ اب اس چیز کا بھی خطرہ ہے کہ شاید کوئی فصلیں نہ بچیں۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اب ہمارے آنے والی نسلیں اس سے متاثر ہوں گی۔ اس کے لیے ہنگامی اقدامات کی اب بھی ضرورت ہے۔ اگر اب بھی ہنگامی اقدامات نہ کیے گئے تو یقیناً پاکستان کی تمام تر فصلیں، تمام تر سبزہ، تمام تر فصلیں، درخت، حتیٰ کہ جہاں سبز چیز اس کو ملے گی، یہ سب کا سب کھا جائے گی۔ آپ دیکھیں، یہ بات میں کر رہا ہوں اب اس حوالے سے جو شہر کے لوگ ہیں، جو زراعت کو جانتے تک نہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ایک آفت آ چکی ہے پاکستان میں، جو فصلیں کھائی جا رہی ہے، جو سبزہ کھائی جا رہی ہے۔ ہماری کپاس جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹارگٹ رکھا تھا، جو ہدف رکھا تھا، پہلے تو وہ ویسے ہی کم تھا، لیکن جو رہتی سہتی کثر تھی، کپاس کی بجائی کے فوراً بعد جیسے ہی اس کا حملہ ہوا ہے، جنوبی پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں کپاس کی فصل تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ جیسے وہ نکل رہی تھی اس کے پتے کھا گئی ہے، مکئی تباہ ہو گئی ہے، چارہ جات کا وہ جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح آم کے باغات پر بھی کچھ علاقوں میں اس نے حملہ کیا ہے، لیکن آم کے جو باغات ہیں وہ اتنے شدید متاثر نہیں ہوئے جتنی ہماری کپاس کی فصل یا جس طرح مکئی کی فصل یا چارہ جات یا ہماری سبزیاں وہ متاثر ہو رہی ہیں۔ اب گورنمنٹ جاگ اٹھی ہے، پاک فوج ساتھ مل گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ پاک فوج اس پر کنٹرول کرے گی، کیونکہ پاک فوج اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر کے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا دشمن ہمارا، سب سے بڑا جو ہمارے اوپر حملہ ہو چکا ہے وہ لوکسٹ کا ہے۔ لوکسٹ کو کنٹرول کرنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس سے صرف ایک علاقہ نہیں، یا ایک شہر نہیں، یا ایک صوبہ نہیں، پورا پاکستان، پورے پاکستان کے لوگ، پورے پاکستان کے عوام، تمام تر ادارے، ہر چیز متاثر ہوگی، کیونکہ جب پاکستان میں زراعت نہیں ہوگی تو یقیناً پاکستان کا ہر شہری متاثر ہوگا۔ اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں فوڈ سیکیورٹی سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔
اگر ہم اس پر کنٹرول نہیں کریں گے تو یقیناً پاکستان میں بھی فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ گزشتہ 1 سال سے اس کا جب حملہ ہوا ہے اور جن لوگوں نے اس پر غفلت برتی ہے ان کو بھی کٹارے میں لایا جائے تاکہ ان سے پوچھ گچھ کی جائے کہ آپ نے اس کے تدارک کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں اور اب تک یہ ختم کیوں نہیں ہو پا رہی۔ کیا ہمارے پاس وسائل کی کمی تھی یا ہمارے پاس پلاننگ کا فقدان تھا؟ مجھے جہاں تک اندازہ ہے یہاں پلاننگ کا فقدان تھا، وسائل کی کمی نہیں تھی۔ اس کے لیے کوئی اتنے بڑے اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ تھا کہ ایک پراپر طریقے سے منظم طریقے سے تمام علاقوں میں فوری طور پر سپرے کر دیے جاتے تو یہ ٹڈی دل اس طرح شدت اختیار نہ کرتی جس طرح اب یہ پاکستان کے تمام علاقوں میں کر چکی ہے، اور اسپیشلی ان علاقوں میں جہاں فصلیں زیادہ ہیں، جہاں سبزہ زیادہ ہے، جہاں کپاس کی جو فصل ہے یہ سب سے بڑی فصل ہے، اس کو تباہ کر رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ایک الارمنگ ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، ہماری قوم کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے، ہمارے کسانوں کے لیے تو یہ خطرہ ہے ہی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی خطرہ ہے جن کا زراعت سے دور تک کا تعلق نہیں۔ حکومت پاکستان، حکومت پنجاب اور ہماری پاک فوج جس طرح اب مل کے کر رہی ہے، اس کو اب بھی ضرورت ہے کہ اس کو اور مزید اس میں جو ہے اضافہ کیا جائے تاکہ پاکستان کے تمام علاقوں میں اس کا فوری طور پر خاتمہ ہونا انتہائی ضروری ہے، ورنہ کورونا سے تو ہم نکل گئے ہیں، اس سے ہم نہیں نکل سکیں گے، اس سے ہماری آنے والی نسلیں بھی متاثر ہوں گی، ہم بھی متاثر ہوں گے، اور مجھے خطرہ ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کی شدت اور بڑھ گئی تو پاکستان میں قید سالی کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس بار بھی اگر گندم کی صورتحال دیکھیں تو گندم میں یہ سمجھتا ہوں گندم پوری ضرور ہوگی، اس وقت ہمارے پاس گندم سرپلس نہیں ہے۔ اگر پچھلے 10 سال ہم بات کریں تو پچھلے 10 سالوں میں ہمارے پاس گندم سرپلس تھی، اس بار ابھی تک جو ہے گندم کا ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا، جو حکومت پنجاب نے ہدف مقرر کیا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، پاسکو نے جو ہدف رکھا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، اور خدا نہ خواستہ اس کی شدت میں اضافہ ہوا تو یقیناً باقی جو فصلیں ہیں، باقی سبزیاں ہیں، جو باقی سبزیاں زراعت ہماری جو چیز ہے وہ سب کی سب تباہ ہو جائے گی۔ تو اور میں جس طرح پہلے کہہ رہا ہوں خدا نہ کرے، اللہ پاک معاف کرے ایسے وقت سے کہ میرے ملک میں قید سالی ہو اور پھر افراتفری کا عالم ہو۔ یہ حکومت ان لوگوں کا ضرور ان لوگوں کو منظر عام پہ لائے جن لوگوں نے اس معاملے میں غفلت برتی ہے اور اس کے خلاف اس کے اقدامات نہیں کیے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے جس طرح حکومت کو کرنا چاہیے، جس طرح اداروں کو کرنا چاہیے تھا، لوکسٹ کنٹرول جو ادارہ ہے اس سے پوچھ گچھ کی جائے، محکمہ زراعت سے پوچھ گچھ کی جائے، اور جو لوگ اس کے ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے، لیکن اس سے پہلے سب مل کر اس آفت سے اس ملک کی، اس قوم کی جان چھڑائی جائے۔ اور میرے تمام کسان بھائی بھی خدا سے دعا کریں، نوافل ادا کریں کہ اس آفت سے اللہ پاک میرے ملک کی، میرے کسان کی، میرے زراعت کی جان چھڑائے، کیونکہ یہ ہماری سب سے بڑی تباہی بن سکتی ہے۔ ہمارا دشمن ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، کرونا ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ جو لوکسٹ ہے اگر اس پر کنٹرول نہ ہوا تو ہمارا ناقابل تلافی نقصان ہوگا، جس سے ہماری آنے والی نسلیں متاثر ہوں گی، ہماری معیشت متاثر ہوگی، ہمارا ملک متاثر ہوگا۔ خدا را یہ پاکستان کے تمام عوام مل کر پاکستان کے تمام عوام اللہ پاک سے دعا بھی کریں اور اس کے تدارک کے لیے ہمارے جو ادارے ہیں وہ متحرک ہو کر فوری طور پر اس کا خاتمہ کریں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔